میرے بھائیوں، انسان زندگی میں کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمگین ہوتا ہے۔ جب خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اور جب غم اور پریشانی میں ہوتا ہے تو رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ نیچرل چیز ہے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آیا، میں کبھی رویا نہیں، میرے اوپر کبھی غم نہیں آیا، غلط بول رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے نظام کا ایک حصہ ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہی ایسا ہے، ہم کبھی ہنسیں گے، کبھی روئیں گے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ ہی تمہیں ہنساتا ہے، اللہ ہی تمہیں رلاتا ہے۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، کہیں بجتی ہے شہنائی، کہیں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے، کوئی غمگین ہو رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ اور یہ جو رونے کا تعلق ہے یہ انسان کے دل سے ہے۔ انسان کے دل پر کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کیفیت کے اثر سے انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دل بڑا کٹھور ہو جاتا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، آنسو نہیں نکل رہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے، آنکھوں پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، دل پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل اللہ کی وہ مخلوق ہے، وہ قوم ہے جسے اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، مگر یہ بڑی نافرمان، بڑی ڈھیٹ، بڑی جری قوم تھی، اللہ کی بڑی نافرمانی کرتی تھی۔ اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے، تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے، اللہ کو ناراض کر کر کے تم نے اپنے دلوں کو پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیا۔ تو جب دل سخت ہوتا ہے تب آنسو نہیں نکلتے، قرآن سن کر کے آنسو نہیں نکلتے، رقت آمیز باتیں سن کر کے بھی آنسو نہیں نکلتے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو قرآن سن کر کے آنسو نکل آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، میرے نبیوں کے اوپر، میرے پیغمبروں کے اوپر، میرے رسولوں کے اوپر جب رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں۔ تو قرآن سن کر کے انسان رونے لگتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا دل سافٹ ہوتا ہے، انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور دل سخت ہوتا ہے تو قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اے مکہ کے کافروں، تمہارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، تمہارا دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور تم ہنستے رہتے ہو، تم مذاق اڑاتے رہتے ہو۔ اس قرآن کو سن کر کے تو تمہاری آنکھوں میں آنسو بہنا چاہیے، تمہیں رونا چاہیے، مگر قرآن سن کر کے تم ہنسی مذاق اڑایا کرتے ہو، تم ہنسا کرتے ہو۔ تو یہ رونا جو ہوتا ہے میرے بھائی، یہ کتنی طریقے کا ہوتا ہے؟ علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ رونا 10 طرح کا ہوتا ہے۔ بھئی ہم تو سمجھتے ہیں انسان رو رہا ہے بس ایک طریقے سے رو رہا ہے، نہیں، علامہ ابن قیم لکھتے ہیں 10 طریقے کا رونا ہوتا ہے۔ نمبر 1، رحمت کا رونا، کسی پر رحم آ گیا۔ یہ الگ بات ہے، اس وقت دنیا کے ایک ملک میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں
کٹی پھٹی لاشیں آج دنیا دیکھ رہی ہے، مگر دنیا کی آنکھوں میں ترس نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ بچے سو رہے ہیں، خاموش رہیے، کیپ کوائٹ، کیپ سائلنٹ، دا چلڈرن آر سلیپنگ، بچے سو رہے ہیں، خاموش رہیے۔ مگر آج دنیا خاموش ہے، دا چلڈرن آر ڈائنگ، بچے مر رہے ہیں۔ فلسطین کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں میرے بھائی، ہاسپٹلوں پر بمباری ہو رہی ہے، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، دنیا بے رحم ہو چکی ہے، کیونکہ کٹنے والا بچہ مسلمان کا بچہ ہے اور بہنے والا خون مسلمان کا خون ہے۔ تو ایک رونا ہوتا ہے رحمت کا رونا، کسی پر رحم آتا ہے، کسی پر ترس آتا ہے، آدمی رونے لگتا ہے۔ اور ایک رونا ہوتا ہے خوف کا رونا، ڈر ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کسی آنے والی چیز کا خطرہ محسوس کر کے انسان رونے لگتا ہے۔ اور ایک محبت کا رونا ہوتا ہے، بچہ گھر سے جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے، شوہر پردیس جا رہا ہے، بیوی رو رہی ہے، بیٹا جا رہا ہے، ماں رو رہی ہے، یہ رونا محبت کا رونا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوشی کا رونا، اور علامہ ابن قیم نے یہ بھی لکھا کہ خوشی کا جو رونا ہوتا ہے اس کا آنسو الگ ہوتا ہے، اور غم کا جو رونا ہوتا ہے اس کا آنسو الگ ہوتا ہے۔ غم اور تکلیف میں جب آدمی روتا ہے تو آنسو گرم ہوتا ہے، اور خوشی میں جب روتا ہے تو آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ابن قیم بھی کیا چیز تھے بھائی، اللہ اکبر، بہت بڑی چیز تھی بھائی۔ رونے پر کتنی تحقیق کر رہے ہیں، کہہ رہے خوشی کا رونا الگ ہے، غم کا رونا الگ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک رونا ہوتا ہے تکلیف برداشت کرنے کا رونا، کہیں بدن میں چوٹ لگی، اب انسان اس تکلیف کو برداشت کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ ایک رونا ہوتا ہے غم کا رونا، کوئی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، انسان رو رہا ہے۔ ایک رونا ہوتا ہے کمزوری کا رونا، انسان بوڑھا ہو گیا، 70-80 سال کا ہو گیا، اب بدن کمزور ہو گیا، اب ذرا ذرا سی بات پہ رونے لگتا ہے، یہ کمزوری کا رونا ہے۔ اور ایک رونا ہوتا ہے نفاق کا رونا، رونے کا ناٹک کرنا، جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال کے آتے ہیں تو اپنے باپ کے سامنے قرآن کہتا ہے فَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ نقلی رونا تھا، یہ بناوٹی رونا تھا۔ اور ایک رونا ہوتا ہے کرائے کا رونا، عرب میں کیا کرتے تھے، کسی کے مرنے پر کچھ عورتوں کو بلا کے پیسہ دے کے ان کو رلاتے تھے، وہ کرائے کا رونا ہوتا تھا۔ اور ایک رونا ہوتا ہے موافقت کا رونا، کوئی رو رہا ہے اس کو دیکھ کے ہم رونے لگے، یہ موافقت کا رونا۔ یہ 10 ٹائپ کا رونا ہوتا ہے۔ اللہ کو کون سا رونا پسند ہے؟ اللہ کو وہ رونا پسند ہے جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے انسان کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خاص بندوں میں، ان اسپیشل بندوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں اکیلے میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ہوں گے، اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں وہ رویا ہوگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ وہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ کو وہ آنسو بہت پسند ہے میرے بھائی۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہے، اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار، عین باتت تحرس فی سبیل اللہ وعین بکت من خشیت اللہ۔ 2 آنکھیں ایسی ہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے میں پہرے داری کرتی ہے، چوکی داری کرتی ہے، اور ایک دوسری آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے، جس میں سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہے۔ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو بہتا ہے، اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا میرے بھائی۔ اب ایک سوال یہ ہے، کیا ہمارے نبی روتے تھے؟
جی ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے تھے، کیونکہ آپ بشر تھے، آپ انسان تھے، آپ کے اوپر بھی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، ٹریجڈی آئی، اور جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئی تو آپ روتے تھے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہتے تھے۔ اچھا، آپ کے رونے کا انداز کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں آیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے حبیب نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ کے رسول رو رہے تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اور آپ کے رونے کا انداز کیسا تھا؟ وَفِي صَدْرِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، جس طریقے سے چولہے پر ہانڈی رکھی ہو، چولہے کے اوپر کوئی برتن رکھا ہو اور برتن کے اندر کوئی چیز پک رہی ہو دھیرے دھیرے، جس طریقے سے اس ہانڈی کے پکنے کی آواز آتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب کے سینے سے آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نماز کی حالت میں رو رہے تھے اور آپ کے رونے سے اس طریقے کی آواز آ رہی تھی۔ تو آج کی تقریر میں میرے بھائیوں، ہم اللہ کے نبی کے سیرت سے کچھ واقعات آپ کے سامنے بیان کریں گے، کچھ ایسے مواقع آپ کے سامنے بیان کریں گے جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو بہے تھے۔ اور یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی تو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہیں۔ ہم اپنے آپ کو پرکھ کر کے دیکھیں کہ جس موقع پر نبی کی آنکھ میں آنسو آئے تھے، ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں کہ نہیں؟ اس موقع پر ہمیں ہماری آنکھوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ بھی انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں، رمضان سن 2 ہجری، بدر کا میدان، مسلمانوں کی تعداد 313، دشمنوں کی تعداد 1000، 313 مسلمانوں کا مقابلہ 1000 کافروں سے ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی بدر کی لڑائی کے ایک دن پہلے جو رات گزرتی ہے، حضرت علی کہتے ہیں پوری رات اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے اور دعا کرتے رہے۔ لڑائی شروع ہونے کے پہلے میدان جنگ کے کنارے اللہ کے پیارے نبی قبلہ رخ ہو جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو اپنے بندے کی مدد کرے گا، اے اللہ آج تیری مدد کا پورا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے، اے اللہ تو آج میری مدد فرما، تو نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اللہم ان تولک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ہلاک ہو گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا، تیرا کلمہ پڑھنے والا، تیری توحید کا اقرار کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ حتی سقط رداؤہ، روتے روتے آپ کی چادر آپ کے کندھے سے گر جاتی ہے۔ حضرت ابوبکر آگے بڑھتے ہیں، آپ کی چادر آپ کے کندھے پر ڈالتے ہیں اور آپ کو پیچھے سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس کیجئے اے اللہ کے رسول، کفاک مناشدتک ربک، آپ کو آپ کا رب مایوس نہیں کرے گا۔ بہت دعا کر لیا آپ نے، بہت مانگ لیا آپ نے، بہت رو لیا آپ، اللہ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا اور بدر کے میدان میں 1000 فرشتوں کو اللہ نے نازل کیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایک موقع تھا جس موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ کیوں آنسو آئے تھے؟ کیوں روئے تھے آپ؟ کیونکہ اپنے 313 صحابہ کرام جو آپ کا کیپٹل تھے، آپ کا سرمایہ تھے، آپ کی پونجی تھے، جو پکے مسلمان تھے، اللہ کے نبی کو اپنے ان 313 صحابہ کی جان بہت عزیز تھی۔ آپ نے صاف الفاظ میں دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ مٹ گئے، یہ ہلاک ہو گئے، ان سے 3 گنا زیادہ سامنے دشمن موجود ہے، اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ آج ہم دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، مگر ہماری کیا ویلیو ہے میرے بھائی؟ کیونکہ آج ہمارے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں، ہمارے عقیدے کی کوئی ویلیو نہیں۔ آج کا مسلمان جہاں تہاں اپنا سر جھکا دیتا ہے، شرک کے اڈے قائم ہیں، بدکاری کے اڈے قائم ہیں، حرام خوری کے اڈے قائم ہیں۔ آج کا مسلمان ہزاروں ایسے کام کرتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تعداد میں کروڑوں ہیں،
مگر آج ہم ان 313 کے جیسے نہیں ہیں جن 313 کے بچانے کے لیے اللہ کے نبی اللہ کے بارگاہ میں رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں اور آنسو بہا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، تہجد کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنی پیاری بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ میں اس ٹائم اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اے عائشہ مجھے جانے دو۔ محبت دیکھیے میاں بیوی کی۔ اگر اللہ کے پیارے نبی کو تہجد کی نماز پڑھنے جانا ہے، آپ کو حضرت عائشہ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ محبت ہے، یہ میاں بیوی کے درمیان کا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے عائشہ میں اپنے رب کی عبادت کرنے جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں انی احب قربک و احب ما یسر، اے اللہ کے پیارے نبی میں تو چاہتی ہوں کہ آپ میرے قریب رہیں، میرے پاس رہیں، لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ جو آپ پسند کرتے ہیں، جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ کی جس چیز میں خوشی ہے اس میں میری بھی خوشی ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھنے جانا چاہتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فقام فتطہر فصلی، پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، جا کر کے وضو کرتے ہیں اور آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں۔ فبکا، آپ رونے لگتے ہیں، اتنا روتے ہیں حتی بل حجرہ، آپ کے کپڑے کا دامن آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے۔ ہمارا نوجوان آج رات کے 2 بجے موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے، اس کی آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ سماج کہاں تک جا چکا ہے، اب یہ 4G کا نہیں 5G کا زمانہ ہے۔ حالات پر آپ کی بہت اچھی نظر ہے، مجھے بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نوجوان آج کہاں ہیں جو رات میں تہجد کے ٹائم اٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے ہو؟ ایسے نوجوان جس سماج میں پیدا ہو جائیں اس سماج کی کایا کلپ ہو جائے، اس سماج کی حالت بدل جائے میرے بھائی۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات میں اپنے بستروں سے الگ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے بندوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، وہ رات میں اٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ قیام کرتے ہیں، وہ راتوں میں اٹھ کر کے قیام اللیل کرتے ہیں۔